الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے احساس ذمہ داری اور جواب دینے کا احساس۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ برادران اسلام، انسان کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں صرف ایک بے مقصد مخلوق پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اسے شعور عطا فرمایا ہے، اسے اختیار عطا فرما کر ایک عظیم ذمہ داری کے ساتھ اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی کی اصل جو قدر و قیمت ہے،
اس کے احساس کی جو ذمہ داری ہے اس سے متعین ہوتی ہے۔ حضرات محترم، یہ جو احساس ذمہ داری ہے یہ زندہ ضمیر کا ایک نام ہے، اور وہ زندہ ضمیر جو ہے وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا، جو تیرا قول ہے اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، جو تیرا فعل ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو تیری نیت ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جو تیرا عمل ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جو تیرا ظاہر ہے، جو تیرا باطن ہے، سب چیزوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ یہ زندہ ضمیر احساس دلاتا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ احساس ایک انسان کے اندر بیدار ہو جاتا ہے تو پھر فرد جو ہے وہ سنورنا شروع کر دیتا ہے، وہ سلجھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سدھر جاتا ہے، اور پھر جو ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد، فرد کے بعد پھر پورا خاندان مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر خاندان کے بعد معاشرہ بھی، اس کے اندر بھی امن، عدل و انصاف اور اچھی چیزوں کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ضمیر زندہ ہو، جب احساس ہو، جب جو ہے محسوس کرے بندہ کہ یہ میں نے غلط کیا یا اچھا کیا، یا یہ مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بندے کے اندر ان چیزوں کا احساس ہو، اور یہ جو احساس ہے یہ احساس ایمان اس چیز کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ ایمان کا جو ہے تقاضا ہے، یہ لازمی تقاضا ہے کہ یہ احساس جو ہے، احساس ذمہ داری انسان کے اندر پیدا ہو۔ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی ذات، اپنے اہل خانہ، اپنے معاشرے اور جہاں جہاں اس کی ذمہ داری ہے، جہاں جہاں اس نے وقت گزارنا ہے، ہر چیز کے بارے میں، ہر جو شے ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ انسان جو ہے یہ ذمہ داری قبول کرنے والا بڑا جو ہے وہ بہادر ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ انسان جو ہے یہ بھاری وزن اس نے اٹھایا ہوا ہے، بھاری امانت اس کے پاس ہے، بڑا بوجھ ہے اس کے پاس، اور یہ بوجھ پہلے پہاڑوں پر اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر یہ بوجھ پیش کیا گیا، یہ امانت پیش کی گئی، لیکن سب نے انکار کیا، اور انسان نے اسے اٹھانے کا یہ وہ اس کا ارادہ کیا اور اٹھایا، اور فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بڑا ہی جو ہے وہ سخت ہے انسان۔ اور وہ امانت کیا ہے؟ وہ قرآن مجید۔ وہ امانت کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید۔ اس کے اندر جو ہے بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اب بندہ جو ہے اس چیز کا احساس کرے کہ میں کیا اس قرآن مجید جو ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے، میں اس کے حقوق پورے کر رہا ہوں کہ نہیں۔ ایک انسان وہ ماں ہے تو ماں کے بھی حقوق ہیں، بیٹی ہے تو بیٹی کے بھی حقوق ہیں، بھائی ہے تو بھائی کے حقوق ہیں، باپ ہے تو باپ کے حقوق ہیں، ماں ہے تو اس کے حقوق ہیں، یعنی ہمسایہ ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، کوئی بھی ہے، سب کے حقوق ہیں۔ ایسے ہی جو ہمارے پاس ایک امانت ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اس پر ایمان لایا جائے، اسے تلاوت کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے آگے پھیلایا جائے، اسے آگے پہنچایا جائے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہم جو ہے ان چیزوں کے اندر خیانت تو نہیں کر رہے؟ کیا ان چیزوں کو ہم پورا کر رہے ہیں؟
اور یاد رکھیے کہ خلافت عرضی جو ہے در حقیقت یہ بھی ایک ذمہ داری کا ہی نام ہے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں انسان کو، آدم کے اولاد کو میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مالک کی جتنی بھی اس کی طرف سے عائد کی ہوئی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری کی ساری پوری کرے بندہ۔ تو یعنی خلافت کا یہ مطلب ہے کہ اپنے مالک کل، مختار کل، اور جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے عین مطابق چلنا یہی خلافت کا تقاضا ہے۔ حضرات محترم، ایسے ہی جو ہے یعنی ذمہ داری کا احساس، ذمہ داری جب بھی بندہ لے تو سوچ سمجھ کر لے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کام کے قابل نہیں ہوتا تو وہ ذمہ داری لے لیتا ہے، اور پھر کہاں سے ہونی ہے، وہ تو قابل ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ قابل ہے لیکن جان بوجھ کر ذمہ داری نبھاتا نہیں، ذمہ داری لے رہی ہے، تنہا لے رہا ہے، ساری جتنی بھی برآت ہیں وہ وصول کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ذمہ داری بے شک جو ہے وزیر اعظم کوئی ہو وہ بھی ذمہ دار ہے، صدر ذمہ دار ہے، MNA MP A، اور جو ہے محلے کی سطح سے لے کر پھر جو ہے وہ شہر، تحصیل، ضلع، پھر اوپر کی سطح پہ جتنا بھی اوپر جائے گا بندہ، جو جہاں بھی جس کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ جواب کیسے دے گا جب مسئلہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے، انہیں کوئی ذمہ داری جو ہے نہیں دیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ ابو ذر تم کمزور ہو، اور یہ جو امارت ہے یہ امارت ہے، اور قیامت کے دن یہ شرمندگی اور رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ یہ قیامت والے دن جو ہے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ ہاں لیکن جس نے ذمہ داری کو نبھایا، اس نے جو ہے حق کے مطابق اسے قبول کیا، اسے پورا بھی کیا، تو اسے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایسی ذمہ داری پوری نہیں کی تو قیامت والے دن شرمندگی ہوگی، قیامت والے دن ذلیل ہونا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لیکن آج جو ہے ہر بندہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہے، وہ چاہے کوئی خطیب ہو، امام مسجد ہو، وہ کوئی بھی موبائل سے ہی کرنے والا ہو، ٹیپ ریڈیو، ٹی وی، اور جو ہے وہ سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی، جہاز، ریل گاڑی، پنکھا، AC، کوئی بھی چیز صحیح کرنے والا ہو، اگر اسے صحیح پتہ نہیں ہے تو دھوکہ نہیں دینا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اسلام جو ہے اس چیز کی مذمت کرتا ہے کہ کسی کو دھوکے میں بندہ رکھے، اس چیز کا اہل ہی نہیں ہے، اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، اس چیز کے اندر اس سے مہارت ہی نہیں ہے، لیکن اس نے ذمہ داری لے لی اور اس ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا اور دوسرے کو دھوکے میں دیا، ایسے ہی جو ہے وہ سبز باغ دکھائے کہ دوسرے کو مطمئن کر دیا اور بعد میں بیچارہ وہ پریشان رہا۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ ایک ہی بندہ جو اناڑی ہوتا ہے، جو تجربہ کار نہیں ہوتا ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے اور اس بیچارے کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے اگر اسے بندہ لے تو اسے پورا کرے۔ حضرات محترم، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس شعبان کے اندر رمضان المبارک کی تیاری کی جائے۔ اور رمضان کیا ہے؟
رمز سے ہے، اور اس کے مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو ختم کرنے والی چیز، گناہ اس میں جھڑ جاتے ہیں، اور اس میں اس رمضان کے بارے میں تیاری اور احساس ذمہ داری اس کو ثبوت دینا ہے کہ وہ رمضان المبارک ہے جس میں ایک نفل وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض جو ہے 70 گنا سے لے کر آگے جو ہے لامحدود نیکیوں پر مشتمل ہے۔ حضرات محترم، کہ عام طور پر تہجد کے وقت جو بندہ اٹھتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت پہلے آسمان پر وہ یہ اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے تم میں سے رزق مجھ سے مانگنے والا، کوئی بخشش جو ہے مانگنے والا، میں انہیں عطا کر دوں۔ یہ تہجد کے وقت ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی تیاری شعبان کے اندر ہی ہم نے شروع کرنی ہے، اور احساس ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے کہ جس کے 24 گھنٹے جو ہیں، ہر لمحہ اور ہر لہجہ جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کی طرف سے اسپیشل کوٹا ہے، پیکج ہے، کہ ہر وقت جو ہے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگنے والا، کون ہے میری عطا کا جو ہے وہ مستحق ہونے والا، آئے میں اسے عطا کروں۔ اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور جو ہے اپنی جو ایک قدرت ہے اس کا جو ہے وہ ایک نمونہ دکھانے کے لیے ایک انسان کو ہر وقت پکار رہے ہوتے ہیں، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان المبارک، اور اس کے لیے تیاری پہلے ہی کرنی ہے، اور یہ ذمہ داری کہ نیکی کرنی ہے، اور نیکی کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اور رمضان المبارک میں کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، شیطان جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ اس سے پہلے ہی تیاری اس رمضان المبارک میں ایسی کیوں کرتے ہیں؟ یعنی حکم تو یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کی جائے، اپنے بچوں کو تیار کیا جائے کہ رمضان میں کس کس نے اعتکاف بیٹھنا ہے، کس کس نے تراویحیں کس مسجد میں پڑھنی ہیں، کیسے یہ ہے وہ مینج کرنا ہے، ہم کاروبار بھی کرنا ہے اور تراویحیں بھی پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، دروس بھی اٹینڈ کرنے ہیں، یہ سارا کچھ۔ لیکن جو ہے بدقسمتی سے ہم پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر کتنے % ہم نے چیز مہنگی بیچی ہے۔ ہم نے اگر جو ہے گرمیوں کا یا سردیوں کا موسم ہے، اس حساب سے جو ایٹم ہوگی وہ کھانے پینے والی ہے، وہ پہننے والی ہے، وہ جس سے جو ہے لگانے والی ہے، جو بھی چیز ہے، ہر چیز کے بارے میں ہماری تیاری یہ ہوتی ہے کہ اس رمضان المبارک میں پچھلے رمضان المبارک سے زیادہ پیسے کمانے ہیں۔ اور وہی امت مسلمہ کا وہی حاجی صاحب کہ جو ڈبل ٹرپل اور پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ریٹ لگانے والا، وہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں جلدی کرنا، میری تکبیر اولا نہ رہ جائے، میری جو ہے تلاوت یا درس کے اندر میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ لیکن ادھر جو ہے چیزوں کا ریٹ کئی گنا زیادہ، یہ ہر چیز کا احساس ہونا ہے تب گزارا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ گناہ کرنے پر قادر ہے، اس گناہ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر اس گناہ کو جس نے چھوڑا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر اپنے نفس کو کنٹرول میں کیا، برائی کو چھوڑ دیا، برائی کی طرف نہیں گیا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ فرمایا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ خواہشات کو چھوڑا، وہ جو ہے گناہ چھوڑ دیا، لیکن جو ہے کیا ہوتا ہے کہ شیطان بھی جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود شیطانیاں جاری رہتی ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ذات محترم یہ اس طرح ہے، مثال ہے، ایک عالم دین ہے، وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جیسے سائیکل جو ہے اس کا پیڈل بندہ گھمائے نا، سٹینڈ پہ اسے کھڑا کرے سائیکل کو، تو اس کا پیڈل جو ہے وہ زور سے گھمائے،
تو ٹائر تیز چلنا شروع کر دیتا ہے، پیڈل کو چھوڑ بھی دیا جائے تو پھر بھی جو ہے پھر بھی وہ چلتا رہتا ہے، وہ پہیہ گھومتا رہتا ہے، لیکن تھوڑا آہستہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پہلے ہم دین کی طرف نہیں آتے، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کوئی کاروبار کوئی عمل نہیں کرتے، اور پھر وہ جو اتنی عادت ہماری پک جاتی ہے برے کاموں میں، غلط راستوں میں، کہ وہ اس پہیے کے طرح نہیں، پیڈل چھوڑ بھی دیا جائے پھر بھی پہیہ گھوم رہا ہے، اور یہ پھر ایسے ہی جو ہے رمضان المبارک میں بھی برائیاں جو ہے بندہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال مساجد بھر جاتی ہیں اور تلاوتیں جو ہے وہ زیادہ کرنے والے لوگ، اسی محلے سے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ لیکن سارا سال کیا، یعنی جب سے بندہ پیدا ہوتا ہے مرنے تک احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، یعنی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور میں تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندے کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام جو ہے پیشوا ہے، وہ چاہے پیشوا حکومتی سطح کا ہو یا نماز پڑھانے والا مولوی ہو، جو بھی ہے اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ والرجل، فرمایا کہ جو مرد ہے، جو ایک آدمی ہے، راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک جو مرد ہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اسے اپنے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، بچوں کو نماز کی عادت ڈالی یا موبائل پر جو ہے وہ ڈانس لگا کے دیتے رہے، موبائل جو ہے اس کے اندر گانے لگا کے دیتے رہے، یا قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالی ہے، یا نمازی بنایا ہے یا ڈانسر بنایا ہے یا کیا بنایا ہے، جو بھی بنایا ہوگا غلط ہے یا درست ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس بارے میں، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، فرمایا کہ جو عورت ہے وہ اپنے خامند کے گھر کی محافظ ہے، ذمہ دار ہے، اور فرمایا ومسئولۃ عن رعیتہا، فرمایا کہ اس سے اس گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی مرد ہے یا عورت ہے، امام ہے یا کوئی جو ہے وہ ملک کا سربراہ ہے یا مسجد میں پڑھانے والا ہے، جو بھی ہے اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور سوال جو ہے یعنی دنیا کے اندر اگر استاد ہو یا بڑا کوئی بندہ ہو، فیکٹری کا مالک ہو یا جس جگہ بھی بندہ کام کرتا ہے یا جس کے انڈر ہے کسی بھی حوالے سے، اس کے سامنے بندہ جو ہے وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، اور پھر جو ہے تھانے میں تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نفل جو ہے وہ منت مان لیتا ہے بندہ، کتنی جو ہے وہ روزے، اور کیا نہ کیا اگر یہ مصیبت دور ہو گئی تو میں، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا، تو پھر کیا بنے گا اللہ کے سامنے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب کوئی بھی کسی کا بوجھ دوسرا بندہ اٹھا نہیں سکے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، میاں جو ہے وہ بیوی کے کام نہیں آ سکتا، اور باپ بیٹی کے کام نہیں آ سکتا، بیوی خامد کے کام نہیں آ سکے، ہمسایہ کچھ نہیں کر سکے گا، بس اس وقت کیا ہوگا کہ للہ الواحد القہار، ساری طاقت جو ہے اور سارا قانون جو اللہ کا بنا ہوا ہے اس کے مطابق الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یعنی یہ جو جسم کے اعضاء جو میں ہم لے کر پھر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا رہے ہیں، لہرا رہے ہیں، آنکھوں سے جہاں مرضی دیکھ لیں،
زبان جہاں مرضی چڑھاتے رہیں، پاؤں جو ہے اسے جہاں مرضی جو ہے وہ جا کر ظلم کرے، نیکی کرے، ہمارا اختیار ہے، لیکن یہ قیامت والے دن سب کچھ جام ہو جائے گا، مجمد کر دیا جائے گا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وقت پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی بندے کے خلاف جو ہے وہ بولیں گی، یا پوچھا جائے گا تم کیوں بولتے ہو؟ تو یہ سب کچھ کہے گا کہ جس اللہ نے، جس رب العالمین نے، جس معبود الہی حقیقی معبود نے تمہیں بولنے کی قوت عطا فرمائی، اسی نے مجھے بھی قوت عطا فرمائی ہے، ہم جو ہے اسی لیے بول رہے ہیں۔ اس وقت بندہ کیا کرے گا؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لہذا حضرات محترم، جو عورت ہے اس کے بھی اوپر، یعنی مرد ہو، عورت ہو، امام ہو، سب پر ذمہ داری ہے، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، کہ جو خادم ہے وہ اپنے جو مالک ہے اس کے مال کا ذمہ دار ہے۔ یعنی اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو ملازم ہے اگر مالک اس پر اعتماد کر کے چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اس مالک کے پوچھنے کے بغیر کچھ بھی نہیں اس مال کے اندر، یہ نہیں کہ جیسے مرضی جو ہے وہ کر رہے، کہ مالک کون؟ اس سے بڑا جو مالک ہے، جو اللہ ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے کیمرے خراب نہیں ہوتے، اس کی یہاں آج لائٹ چلی گئی، اس کی لائٹ کبھی بھی نہیں جاتی ہے، اور اس کا جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ مٹ نہیں سکتا۔ وہ قیامت والے دن ہاؤ مقرعو کتابیہ، ہر چیز جو ہے ایسے سامنے آ جائے گی، اور ہر چیز جو ہے وہ پھر کیا ہوگا، اس کے بارے میں ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں زیر ہو جا ظفر نہ ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔